کہ اذان کی تعبیر میں تفصیل ہے اور وہ خواب دیکھنے والے کے حالت کے اعتبار سے مختلف ہو جاتی ہے۔ فن تعبیر کے جو امام کہے جاتے ہیں علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، فن تعبیر کے اور خواب کی تعبیروں کے متعلق اس فن کے وہ امام ہیں علامہ ابن سیرین۔ ان کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے خواب کے اندر اپنے آپ کو اذان دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو حضرت نے اس کے خواب کی تعبیر ارشاد فرمائی اور فرمایا کہ تم کو عزت ملے گی۔ خواب کے اندر تم نے جو اذان دی ہے یہ تمہارا بہت اچھا خواب ہے اور تم کو عزت ملے گی۔ روایت کے اندر لکھا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے اس کو بہت عزت ملی اور اللہ نے کچھ ایسا کام اس سے کرایا کہ لوگوں میں اللہ نے اس کو عزت دی۔ کچھ دنوں کے بعد اور ایک صاحب آئے، انہوں نے اپنا خواب بیان کیا کہ میں نے اپنے آپ کو اذان دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے اس اذان دینے والے کی خواب کی تعبیر بتائی کہ تم کو پریشانی ہوگی، ذلت ملے گی۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد چوری کے جرم میں وہ گرفتار ہوئے اور ان کے ہاتھ کاٹے گئے، تو یہ ذلت اٹھانی پڑی، تکلیف ہوئی۔ حضرت کے شاگرد نے پوچھا کہ حضرت آپ نے ایک ہی خواب اور اس کی دو تعبیر ارشاد فرمائی ہیں، دونوں آدمیوں نے ایک ہی خواب بیان کیا اذان دیکھنے کا۔ اس پہلے آدمی نے بھی کہا کہ میں نے خواب کے اندر اپنے آپ کو اذان دیتے ہوئے دیکھا ہے، آپ نے اس کی تعبیر فرمائی کہ تم کو عزت ملے گی۔ اور پھر دوسرے صاحب نے بھی کہا کہ میں نے اپنے آپ کو اذان دیتے ہوئے دیکھا ہے، تو آپ نے اس کی تعبیر ارشاد فرمائی کہ تم کو ذلت ملے گی۔ ایک ہی خواب ہے بظاہر اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں اپنے آپ کو اذان دیتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن فن تعبیر اور خواب کی تعبیر کا علم کیونکہ بہت لطیف اور باریک علم ہے، وہ خواب دیکھنے والوں کی حالت کے اعتبار سے بدل جاتا ہے، خواب کی تعبیر بدل جاتی ہے۔ تو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس شاگرد سے کہا کہ ہاں خواب تو ان دونوں کا ایک ہی ہے، لیکن خواب دیکھنے والے تو الگ ہیں۔ جس نے جو پہلا شخص تھا جس نے اپنا خواب بتایا کہ میں نے اپنے آپ کو اذان دیتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس کی حالت کا حضرت کو اندازہ ہو گیا کہ وہ نیک ہے، دیندار ہے، تو اس کے اذان کی تعبیر بتائی حضرت نے کہ تم کو عزت ملے گی۔ اور دوسرے شخص کی حالت کا اندازہ تھا کہ یہ فسق و فجور میں مبتلا ہے، بہت سے گناہوں میں مبتلا ہے، اس لیے اس کی تعبیر بتائی کہ تم کو ذلت ملے گی۔ اور ساتھ ساتھ حضرت نے یہ بھی کہا کہ اس نیک شخص اس کی تعبیر دیتے وقت میرے ذہن میں یہ آیت آئی سورۃ الحج کی، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، جس میں حج کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کو تعمیر کر دیا اور بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ اب لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ اذان کا معنی اعلان، حج کی اذان دے دو یعنی حج کا اعلان کر دو۔ اور دوسرے شخص جو فسق و فجور میں گناہوں مبتلا تھا، اس کی تعبیر دیتے وقت حضرت کے ذہن میں دوسری آیت آئی۔ خود علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس وقت میرے پیش نظر سورہ یوسف کی آیت تھی، ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون، کہ پھر اذان دینے والے یعنی اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ قافلے والوں تم چور ہو۔ تو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس پہلے شخص کو جو میں نے تعبیر دی ہے تو اس وقت میرے پیش نظر سورۃ الحج کی آیت تھی، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ اور اس دوسرے شخص کو تعبیر بتاتے وقت میرے ذہن میں سورہ یوسف کی آیت تھی، میرے پیش نظر یہ آیت تھی سورہ یوسف کی، ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون،
کہ پھر اعلان کرنے والے نے اعلان کر دیا، آواز لگائی کہ تم ایک قافلے والے چور ہو۔ تو اس طرح اذان کی تعبیر علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمائی، اور علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فن تعبیر کے اور اس علم کے امام کہے جاتے ہیں، اس فن کے سب سے ماہر، جن کو اس سلسلے میں امام کا درجہ حاصل ہے۔